الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اور خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں بیچاروں کو نیند آ رہی ہوگی، باہر جا کے سو جاؤ تمہارے پیچھے۔ حضرت باہر جا کے سو جائیے، نیند آ رہی ہوں گی آپ کو، آپ باہر جا کے لیٹیے، بارگاہ درگاہ شریف میں لیٹیے جا کے، ذرا نیند درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا یہ خصوصی جو ہے خطاب ہمیں حضرت سیدنا مخدوم علی احمد صابری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارکہ کے تحت رکھی گئی ہے۔ قبل اس کے کہ حضرت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، آپ کو جاننا ضروری ہے، اہل نسبت ہے الحمدللہ، سلسلہ قادریہ رضویہ سے ہمارا رابطہ وابستہ ہے، اور سلسلہ قادریہ کے بانی پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سلسلہ قادریہ کے بانی بھی ہے اور تمام ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آج بھی اگر کسی کو ولایت ملنا ہے تو اس کے لیے غوث اعظم کی سین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یقیناً جس کو جو ملتا ہے ولیوں کو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے ہی میں عطا فرماتا ہے۔ سلسلہ قادریہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد سے شروع کیا تھا، وہ مقصد صرف یہ تھا کہ مرید کی ظاہر اور باطن کی اصلاح کی جائے، مرید کا باطن بھی صاف ہو، ظاہر بھی صاف ہو، تاکہ مرید جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے ہی سلسلے کے مریدین کو فیض نہیں دیا، بلکہ آپ نے عطا رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے پاس 52 دن بٹھا کر فیض دیا۔ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کافی بالکل 80 سال کے قریب، 90 سال کے قریب تھی، تب غوث اعظم سے ملاقات کے لیے غریب نواز بغداد گئے تھے، اور خواجہ غریب نواز کی آمد پر سرکار غوث پاک نے آپ کو اپنے خاص حجرے میں 52 دن 52 ڈیز تک رکھا، اور رکھ کر جو ہے پھر آپ غوث اعظم نے آپ کو فیض دیا۔ معلوم یہ ہوا سلسلے چشتیوں کو بھی جو فیض ملتا ہے وہ غوث اعظم کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ اور بانی نقش بندی کے سلسلہ جو نقش بندی جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ آگے بڑھا ہے وہ خواجہ
بہاؤالدین نقشبندی جن کا مزار بخارا میں ہے، سرکار غوث پاک نے ان کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے فرمایا تھا اپنا چہرہ بخارا کی طرف کر کر کہ یہاں سے 200 سال کے بعد بہاؤالدین پیدا ہوگا، اس کو میں فیض ابھی سے دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا سلسلہ نقشبندی میں آنے والوں کو یہ فیض غوث اعظم کا ہی ہے۔ سلسلہ سہروردیہ، یہ تو سلسلے 200 سے زیادہ ہے، لیکن 4 سلسلے ذرا مشہور ہے: قادری، چشتی، سہروردیہ اور نقشبندی۔ اور سہروردیہ کے سلسلے کے بانی حضرت سیدنا شہاب الدین عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار بغداد میں ہے۔ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد مجھے غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر گئے اور کہا، چاچا لے کر گئے تھے، آپ کے چاچا کا نام نجم الدین متوکل تھا، آپ کے چاچا لے کر گئے، کہا یا شیخ یہ میرا بھتیجا ہے اور علم العقائد کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا شہاب الدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرما، بیٹا تم تصوف پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ باتیں تو میرے ذہن میں بیٹھتے نہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ لگایا۔ تو حضرت شہاب الدین کہتے ہیں، میں جو پڑھا تھا وہ سارا بھول گیا، اب مجھے کچھ یاد نہیں رہا، الف با تا سا تک یاد نہیں رہا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہاب الدین گھبرانے کی بات نہیں، اگر اس تختی پہ لکھنا چاہیے تو پہلے اس کو مٹانا پڑتا ہے۔ لہذا پھر سرکار غوث اعظم نے اپنا نورانی ہاتھ ان کے سینے پر رکھا۔ تو سرکار شہاب الدین فرماتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم سے نوازا کہ علم ظاہر اور علم باطن میں اللہ نے مجھے کمال عطا فرما دیا۔ تو سلسلے سہروردیہ کو بھی جو فیض مل رہا ہے ان کے، وہ بھی غوث اعظم کا ہی صدقہ ہے۔ تو جس طرح حضرت غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اس کو باہر بھیجا دو، جو اٹھنا بیٹھنا نہیں رہنا، ٹھیک ہے، باہر جا بیٹا، امی کے پاس جا، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سارے سلسلے کو بھی فیض غوث اعظم نے ہی دیا ہے، چاہے چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، اور بھی سلسلے ہو، کیونکہ سرکار غوث اعظم امام الاولیاء ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہندوستان پاکستان کے جو یہ علاقے بنے، بنگلہ دیش، یہ سارے علاقوں میں، یہ ان علاقوں میں سب سے زیادہ کام، ذرا غور سے سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سب سے زیادہ دین کے کام کو جس سلسلے نے پھیلایا ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ دین کے کام کو سب سے آگے پھیلانے والا، سلسلے کے کام کو آگے پھیلانے والا، یوں تو پورے ہندوستان پاکستان سارے علاقوں میں اور بھی سلسلوں نے کام کیا، قادری سلسلے کے بزرگوں نے بھی کام کیا ہے، نقشبندی سلسلوں کے بزرگوں نے بھی کام کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کے ماتھے پر سیرا جاتا ہے جو انہوں نے جس سلسلے نے کام کیا ہے، وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیں قادری سلسلے کو ہو یا میں نے بتا دیا سارا فیض غوث اعظم کا ہی ہے، یہاں میں رتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سلسلہ قادریہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ آئے، سلسلے نقشبندیہ میں بھی مجدد الفسانی جیسے بزرگ بھی گزرے ہیں، خواجہ باقی باللہ جیسے بزرگ گزرے ہیں، سلسلے سہروردیہ میں حضرت جو ہے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں، اور بھی دیگر بڑے بڑے اولیاء اللہ، جو بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، ان کے پوترے بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے پوترے جن کا نام شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا،
وہ چھوٹے بچے تھے. میں بتانا چاہوں سلسلے سہروردیہ میں بھی کیسے اکابر اولیاء اللہ گزرے. وہ چھوٹے بچے تھے, اپنے صحن میں کھیل رہے تھے, تو ایک عورت جو ہے آئی اور آپ کے دادا یعنی بابا حاجی زکریا ملتانی کے پاس گئی اور واپس روتے ہوئے باہر نکلی. تو آپ چھوٹے تھے, آپ کے شارقن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ میرے دادا کے آستانے سے تو روتے ہوئے باہر کیوں آ رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا شہزادے اب آپ بچے, میں آپ کو کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو کہہ تو صحیح, کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں آپ کے دادا سے دعا کرانے گئی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے, بیٹا دے, لیکن آپ کے دادا نے آنکھ بند کر مراقبہ کیا. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کی تقدیر لکھ دی ہے, ہم کیا کرنے والے, ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے, یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. تو وہ اس کو تختی یوں سمجھے. تو لوح محفوظ کو جب اولیاء اللہ آنکھ بند کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ تقدیر کے جو تختی ہے ان کو نظر آ جاتی ہے. تو جس بندے کے بارے میں جو ہے وہ تقدیر دیکھ لیتے اور پڑھ لیتے ہیں, تو لہٰذا آپ کے دادا نے کہا شہزادے کہ میرے قسمت میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے, لہٰذا میں اس لیے روتے ہوئے آ رہا ہوں کہ میں تو دعا کرانے آئے. تو چھوٹے تھے شارقن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے فرمایا کہ عورت تو نے میرے دادا سے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہ میں طریقہ بتاتا ہوں, لیکن میرا نام نہیں بولنا کہ دادا کو میں نے سکھایا ہے. تو شہزادے آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا طریقہ ہے. جا کر دادا سے کہو اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو پھر آپ کے پاس کیوں آتا؟ تقدیر میں لکھا ہوتا تو پھر آپ کے پاس کیوں آتے؟ تو لہٰذا وہ عورت گئی, جا کر کے حضور یہ جو پوتے نے کہا تھا اور دادا کو یہ بات کہہ دی. اللہ اپنے محبوب بندوں کی لاج رکھتا ہے, یاد رکھیں, اللہ اپنے محبوب بندوں کی, جس سے اللہ محبت کرتا ہو تو اس کی لاج بھی رکھتا ہے. ہاں لوگوں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, نہیں تم اب تک خالی آڑے تیڑے بندوں کو دیکھا ہے, کہ اس کے محبوب بندوں کو بھی دیکھو. جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ میدان یحبنا یحبکم, میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے, تم کو کیا پتا ہے کہ اولیاء اللہ کیا ہے. لہٰذا وہ گئی, عورت نے کہا حضور تقدیر میں رہتا تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ تقدیر میں نہیں تبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں. تو آپ نے کہا تجھے یہ بات سکھائی کس نے؟ کہ حضور بس بتا دیجئے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, آنکھ بند کر اور فرمایا کہ جا اللہ نے تجھے ایک بیٹا دیا. کہا حضور ایک؟ کہا ٹھیک ہے 2 بیٹا دیا. کہا حضور 2؟ کہا 3 دیا. حضور خالی 3؟ یہاں تک کہ آپ نے 7 بیٹے گنوائے. اور اس عورت نے کہا بس سرکار اتنے کافی ہے. وہ عورت باہر نکلی, تو جیسا آپ کی زبان سے نکلا اللہ نے ویسا کر دیا. تو یہ سلسلے سہروردیہ کے بزرگ کا مزار ملتان میں ہے, پاکستان کا علاقہ ملتان, اور بابا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کا اور بابا فرید گنج شکر کا خاص دوستانہ بھی تھا. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, سلسلے سہروردیہ ہو, سلسلے قادریہ ہو, سلسلے نقشبندیہ ہو, بڑے بڑے اولیاء اللہ اس سلسلے میں ہیں, لیکن سلسلے چشتیہ کی بات ہی کچھ الگ ہے. میں رتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مقام و مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. رتبے مقام و مرتبے میں تو امام الاولیاء غوث اعظم ہے, اور سارے سلسلے کو فیض ہی غوث اعظم سے ملتا ہے. لیکن بات سلسلے چشتیہ کی ہے تو میں نے ایک بات یہ بتائی کہ پاک و ہند میں سب سے زیادہ کام سلسلے چشتیہ نے کیا. اس لیے ہندوستان پاکستان میں سلسلے چشت کے بہت سے بزرگوں کے مزارات ہیں. اور سلسلے چشتیہ میں خاصیت یہ ہے جو دوسرے سلسلوں میں یہ بات نہیں آئی جو اس سلسلے میں آئی. وہ کیا بات ہے؟ سلسلہ قادریہ میں وہ بات نہیں آئی. دیکھیں پھر میں رتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک خصوصیت کی ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. سلسلے نقشبندیہ میں وہ بات نہیں آئی, سلسلے سہروردیہ میں وہ بات نہیں آئی, جو سلسلے چشت میں آئی وہ کیا ہے؟
وہ سلسلہ چشت میں ایک بات وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ کام پاک و ہندو میں آپ نے کیا، سلسلہ چشتیہ نے کیا. دوسرا یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں ایک کے بعد بڑے بڑے اولیاء اللہ، غریب نواز کے بعد سب سے بڑے مقام والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو تو پھر ان کے بڑے مقام والے بابا فرید گنج شکر، پھر ان کو دیکھو تو ان کے بعد بڑے مقام والے نظام الدین اولیاء، پھر ان کو دیکھو تو ان کے بعد مقام والے حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی ہے، ان کو دیکھو تو پھر ان کے بعد بندہ نواز ہے. تو لہٰذا ایک کے بعد دیگرے، ایک کے خلیفہ ایک کے مرید ایک، جو اونچے مقام پر گئے وہ سلسلے چشتیہ میں بزرگ نظر آئے گا. جو غریب نواز کے سلسلے جو چلا ہے، یعنی کہ غریب نواز سے پہلے کے بھی بزرگ جو چشتی سلسلے کے تھے، ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ سلسلے کہ جو سب سے پہلے اس سلسلے کو چالو کرنے والے. چشت جو ہے اصل میں ایک علاقہ ہے افغانستان سے وہاں 70-80 کلومیٹر دور پر ایک علاقہ چشت اس کو کہتے ہیں. وہاں حضرت ابو اسحاق چشتی کا مزار ہے. جب ابو اسحاق ملک شام دمشق میں تھے تو ان کے پیر نے ان کو تربیت کرنے کے بعد کہا کہ اب تم جو ہے نا چشت کے علاقے میں جاؤ جو افغانستان سے دور ہے، وہاں جا کے تبلیغ کرو، اور آج کے بعد تمہارا نام اسحاق شامی نہیں ہوگا، آج کے بعد تمہارا نام اسحاق چشتی ہوگا. ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر کے حکم پر ملک شام سے افغانستان کے وہ شہر چشت میں، بیٹا ہاتھ ایسا نہیں کر بیٹھنا اور تکبروں کی نشانی ایسا ہاتھ رکھ کر بیٹھنا، بالکل سکون سے بیٹھے. تو لہٰذا آپ سلسلے چشت کے پہلے جو جس کے نام سے چشتی سلسلہ ظاہر ہوا ہے وہ ابو اسحاق چشتی ہے. پھر ان کے مرید جو ہے خواجہ مودود چشتی ہے، پھر ان کے مرید جو ہے اور ایک بزرگ ہے، پھر ان کے مرید خواجہ عثمان ہاروانی ہے، پھر ان کے مرید غریب نواز ہے. تو غریب نواز سے پہلے بھی جو بزرگ تھے وہ چشتی سے، لیکن سب سے زیادہ اگر پھیلا ہے تو سلسلہ چشت غریب نواز کے ذریعے سے پھیلا ہے. تو ایک کے بعد دیگرے کسی سلسلے میں اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ نہیں آئے جو سلسلہ چشت میں آیا ہے، ایک کے بعد بڑے بڑے مقام پر. تو لہذا حضرت جو ہے مخدوم صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشت کے وہ عظیم شان بزرگ ہے، جو حالانکہ سلسلہ چشت میں زیادہ تر بزرگ صبر والے ہیں. یہ بھی ایک خاصیت ہے، زیادہ تر بزرگ آپ کو صبر والے ملیں، کیونکہ عبد الوحید بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا قول، جو بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے، ان کا قول اپنی کتاب سبا سنابل شریف میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے چشتیوں کو غصہ آتا نہیں، چشتیوں کو جلال آتا نہیں، وہ تو اپنی تلوار خانقاہ کے باہر برہنہ لٹکا دیتے ہیں. اب جان بوجھ کر اگر کوئی آ کر ٹکرا لے تو یہ اس کی غلطی ہے، جان بوجھ کر آ کر وہ خود اس سے ٹکرا لے تو یہ اس کی غلطی ہے، ورنہ عموماً چشتیاں غصے میں نہیں آتا. آپ دیکھیں حضرت بندہ نواز کے پیر و مرشد فرما رہے ہیں یہ بات، اور جو نظام الدین اولیاء نے جن کو تربیت دی تھی. حضرت جب یہ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور مبارکہ میں وہ جو بادشاہ تھا تغلق، آپ کو بہت تنگ کرتا تھا، لیکن نظام الدین اولیاء نے آپ کو تاکید کی تھی کہ آپ شہر میں رہیں گے اور لوگوں کی تربیت کریں گے. آپ جنگل کے خواہش مند تھے لیکن آپ کے پیر نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن بادشاہ نے بہت تنگ کیا تھا، پھر بھی آپ صبر کرتے رہے. ایک دن بادشاہ کے کان میں لوگوں نے کان بھر دیا کہ بھئی یہ فقیر آدمی ہے، اس کے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں، اس کی عقیدت زیادہ ہے، دہلی میں آپ کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی یہ فقیر کی عزت ہے. تو لوگوں نے بادشاہ نے کہا کیا کروں میں؟ تو کہا ایک کام کرو، اس فقیر کو کہو کہ وہ آپ کی خدمت کرے آ کر. اب بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی آپ میری خدمت کریں. آپ نے کہا کہ میں خدمت، آپ کافی عمر بھی ہو گئی تھی آپ کی، اب زبردستی خدمت پہ لگا. تو کہ جب مریدوں نے کہا حضور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ ظلم و ستم شروع کر دے گا، یہ شہر میں رہنے نہیں دے گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کرنا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ آپ جو ہے جو بادشاہ ڈریس پہنتا تھا اوپر سے کوٹ پہنتا تھا، وہ کوٹ پہننے کا
جو ہے ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی کہ آپ بادشاہ کو کوٹ پہنائے اوپر سے. آپ دیکھیے اتنے ضعیف ہمارا زبردستی بادشاہ نے حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کو یہ ڈیوٹی دی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو سارے دلی والے جس کی عزت کرتے ہیں وہ ہماری خدمت کرتا ہے معاذ اللہ. پھر آپ نے صبر کرتے ہوئے اس خدمت کو قبول فرمایا. کئی دن ہوئے تو حاسدین ہر دور میں رہتے اللہ والوں کے جلنے والے. انہوں نے دیکھا یہ تو آسان کام مل گیا ان کو کہ بادشاہ کو کوٹ پہنا پھر خانقاہ چلے گئے, بادشاہ کو کوٹ پہنا پھر خانقاہ چلے گئے. لہٰذا ایک دن بادشاہ کو کہا کہ بھئی تو جان بوجھ کر دیر سے جاؤ. اب عصر کے وقت, عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیے سلطان نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھا کہ بادشاہ آ نہیں رہا ہے. کچھ دیر کے بعد اپنے حجرے سے اپنے روم سے باہر نکلا جبکہ عصر کی نماز کا وقت بالکل ختم پر تھا. اب آپ کو بہت تکلیف ہوئی, کوٹ پہنانے کے نہیں, نماز ختم نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور یہ بدماش باہر نہیں آ رہا ہے. لہٰذا بالکل نماز عصر کا ٹائم بالکل ختم پر ہے, تب بادشاہ باہر آیا تو آپ نے فوراً اس کو کوٹ پہنا کر کوٹ کی گھیٹی کو یہ باندھتے ہوئے گھیٹی ڈالا کہ باندھے نصیر اور کھولے غسال. مطلب کہ جلال خدمت کرا خاموش تھے, سب کچھ کرا خاموش تھے, لیکن نماز کی بات آ گئی تو پھر اب جلال میں آ گئے. اور فرمایا کہ باندھے نصیر اور کھولے غسال, یہ کہہ کر رسی باندھا اور نماز عصر ادا کی. اسی وقت بادشاہ گھوڑے پہ سے نیچے گر کر مر گیا اور غسال ہی نے اس کی رسی کو کھولا تھا. اسی لیے چشتیوں میں جلال آتا نہیں, بس لوگ خواہ آ کر اسے ٹکرا کر جو ہے اپنا سر پھوڑ لیتے ہیں. لیکن جس شخصیت کا آج ذکر کرنا ہے ان کے پیر خود کہتے ہیں کہ میرا صابر برہنہ تلوار ہے. یہ سلسلے چشت میں ایسا ہوا نہیں کہ جلالی بزرگ ہو, لیکن حضرت مخدوم صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلالی بزرگ رہے سلسلے چشتیہ میں, بہت جلالی بزرگ گزرے ہیں. میں بھی آگے آپ کو جلال کی باتیں آپ کو بتاؤں گا. آپ کے والد مخدوم صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ تھا, سید عبداللہ, اور ایک روایت میں سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آپ کے جو والد ہیں صابر پاک کے والد, یہ سید النسب حسینی سید تھے. اور آپ کے دادا پردادا یعنی صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے یعنی صابر پاک کے والد دادا پردادا یہ سب ان کا جو ہے نا بغداد میں یہ رہتے تھے. بغداد میں ان کا جو ہے ان کے دادا کا مزار بھی ہے. تو لہٰذا آپ جب پیدا ہوئے آپ کے والد سید عبد الرحمن یا سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب پیدا ہوئے سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے والد نے آپ کی بڑی تربیت کی, علم ظاہر, کیونکہ آپ کے دادا صابر پاک کے دادا خود بہت بڑے عالم اور ولی کامل تھے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, اکثر آپ دیکھیے اولیاء اللہ کے گھروں میں بنیادی تعلیم ان کے گھر والے خود دلا دیا کرتے تھے, کیوں گھر علم ظاہر میں باطن میں وہ خود ان کے والد تو ولی ہوتے یا دادا ولی ہوتے یا عالم ہوتے, تو بنیادی تعلیم جو ہے اللہ والوں کو اپنے گھر ہی میں ملا کرتی تھی. جو آج ہمیں مدرسوں میں بچوں کو بھیجنا پڑ رہا ہے, ورنہ پہلے کے لوگ کے دادا یا والد خود عالم و مفتی ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو تربیت دیتے تھے. کیونکہ بچہ جو ہے نا باہر اتنا جلدی نہیں سیکھتا جتنا گھر میں سیکھتا. گھر کے ماحول تو بنیادی باتیں گھر کے ماحول کو دیکھ کر اولیاء اللہ اپنے حالات کو سدھار لیتے تھے. تو عبد الرحمن یعنی سید عبداللہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم, جب آپ اپنے والد سے پڑھے, علم ظاہر علم باطن میں کمال حاصل کر لیا, تو آپ کے والد نے آپ کو سلسلے جنیدیہ رشیدیہ میں خلافت دی. اور روایت میں آتا ہے سبز کلر یعنی ہرے کلر کا امامہ اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر باندھا. یہ ہرے کالے پیلے امامے کہاں سے آئے, لوگ پریشان ہیں. بغداد میں حسینی سید گھرانوں سے ہی آگے آیا ہے نا. آپ کے اپنے ہاتھ سے آپ کے والد نے آپ کے والد کے جو ہے نا صابر پاک کے والد کے سر پر امامہ باندھا. پھر آپ کے والد یعنی صابر پاک کے والد نے اپنے والد سے اجازت لی کہ حضور میں جانا کر علم ظاہر باطن حاصل کرتا ہوں. پھر آپ وہاں سے نکلے بغداد سے تہران آئے. تہران میں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا گھر تھا.
اب تہران سے گلی سے گزر رہے تھے تو بابا فرید گنج شکر کے والد حضرت سیدنا شیخ سلیمان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ سلیمان فاروقی، کیونکہ بابا فرید گنج شکر فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، دیکھا یہ نوجوان حسین و جمیل نوجوان گھر سے گزر رہا ہے، کیونکہ پیشانی پر آپ کے ولایت کا نور چمک رہا تھا، لہٰذا آپ نے حضرت سید عبداللہ کو اپنے گھر بلایا اور کھانا کھلایا، اور کھلا کر آپ کی ساری ڈیٹیل لی، آپ کے بارے میں پوچھا آپ کون ہے، کہاں سے آئے، تو سب آپ نے اپنی ڈیٹیل بتائی، میں بغداد سے آیا ہوں، میرے والد یہ ہے، میرا گھرانہ یہ ہے، تو ساری ڈیٹیل سننے کے بعد شیخ سلیمان کون ہے، یہ بابا فرید کے والد ہے، شیخ سلیمان نے صابر پاک کے والد کو کہا کہ تمہارا ڈیٹیل سن کر میں سمجھ گیا، کئی دن سے مجھے علقہ تھا کہ ایک سید آئے گا وہ تمہارے ہاتھ پر پروان چڑھے گا، تمہارا انتظار تو میں کئی برسوں سے کر رہا تھا، اب تم میرے گھر میں رہو، کھاؤ پیو رہو، میں تمہاری تربیت کروں گا اور تمہارے علم میں عمل میں اخلاص میں آگے بڑھاؤں گا۔ صابر پاک کے والد جو ہے حضرت بابا فرید گنج شکر کے گھر میں رہنے لگے، شیخ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں رہ کر روایت میں آتا ہے 10 سال تک آپ اس گھر میں رہے، اور آپ کے والد نے یعنی بابا فرید گنج شکر کے والد نے بہت سے آپ کو جو ہے علم ظاہر علم باطن میں علم اور اونچا مقام دلوا دیا، اور دلوانے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سید بھی ہے، سید نصب سید بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، پرہیزگار والا بھی ہے، تو آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی جو اس کا نام سیدہ حاجرہ تھا، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہن ہے بابا فرید گنج شکر کی، یہ بہن ہے بابا فرید گنج شکر کی، آپ نے کیا کیا، اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ سے کرا دیا۔ حضرت عبداللہ سے نکاح ہونے کے بعد سے ہی جیسا یہ نکاح ہوا، کیونکہ آپ کی جو بڑے بابا فرید گنج شکر کی یہ بہن ہے سیدہ حاجرہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، بہت خوبصورت بھی تھی، اور دوسرا جو ہے یہ بہت عابدہ زاہدہ عورت تھی، کیوں نہ ہو بھائی بابا فرید گنج شکر کی بہن ہے، اور آتا ہے کہ سارا گھر کا نظام سب جو ہے نا یہ آپ کی بہن سب سنبھالا کرتی تھی، گھر کے والد کے بعد گھر بار کی دیکھ بھالی جو بھی خرچ ہو یہ آپ سنبھالا کرتی تھی، اس لیے سارے بھائی یعنی خود بابا فرید گنج شکر بھی آپ کا بڑا ادب کرتے تھے، کس کا، سیدہ حاجرہ جو آپ کی بہن ہے، لہذا ان کا نکاح ہوا صابر پاک کے والد کے ساتھ۔ جب یہ نکاح ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں لہر ملنا تھا تو ابھی تو زمرود جیسا موتی پیدا ہونا تھا نا، اب جب نکاح ہوا تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نور کی شکل میں اپنے والد کے پیشانی میں ایسا چمکتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد سید عبداللہ جہاں جاتے وہ جگہ منور ہوتی، چمکنے لگ جاتی، یہاں تک کہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی پر سرخ یعنی لال کر کے یاقوت کی طرح ایک نور نظر آتا، اور وہ اندھیرا کمرے میں بیٹھے تو وہ کمرہ اجالا ہو جاتا، وہ چہرہ ایسا آپ کا چمکتا، بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا سید عبداللہ کھڑے ہوتے تو آپ کے بالکل پیچھے کی طرف سے نور ظاہر ہوتا ہوا دکھتا۔ آپ کا یہ معاملہ چلتا رہا، جب آپ کا نکاح ہوا تو جب یہ نور جب نکاح ہونا تھا سید عبداللہ کے پاس کی پشت سے نکل کر یہ نور بی بی حاجرہ کے پیٹ میں داخل ہوا، تو اب دیکھے روایت میں آتا ہے پھر جو نور سید عبداللہ کے پیشانے میں چمکا کرتا تھا اب بی بی حاجرہ کے جسم مبارک میں چمکنے لگا، یہ نور کی شکل میں صابر پاک تھے۔ اور حضرت بی بی حاجرہ فرماتی ہے کہ جیسا ہی میرا جو ہے نا صابر میرے پیٹ میں آئے تو میرے جسم سے خوشبو مہکا کرتی تھی، بولو نا سبحان اللہ، خوشبو مہکا کرتی تھی، اور وہ سرخ یاقوت کلر کا جو نور جو میرے سرتاج میرے شوہر کے پاس نظر آتا تھا اب وہ میرے پاس نظر آتا تھا، اور یہاں سے تک کہ دھیرے دھیرے جیسا حمل کے دن بڑھتے گئے تو میرے پیٹ سے ذکر الہی کی بھی آواز آنے لگتی تھی، جب ذکر الہی کی بھی آواز آنے لگتی تھی، اب جب دن مکمل قریب ہو گئے تو بلند آواز سے اللہ اللہ حق حق کی آوازیں مجھے سنا کرتی تھی، ذکر جہری کی آوازیں میرے پاس آیا کرتی تھی۔ اب حضرت سیدہ حاجرہ کہتی ہے
پھر صابر پاک جس دن پیدا ہوئے وہ 19 ربیع الاول تھا. بول اللہ سبحان اللہ. وہ 19 ربیع الاول تھا اور آپ پیدا ہوتے ہی آپ کا سر قبلے کی طرف تھا. دائیا جو ہے گئی اور کہا کہ چلو غسل دے دو اس بچے کو. قریب گئی لیکن اس دائیا کے دل میں ایسا خوف آپ کو دیکھ کر ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ جسم کانپنے لگا. تو سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اے دائیا تو جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ ایسے بڑے ولی ہے, اتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ بغیر وضو سے تجھے چھینے تک نہیں دیں گے. بولو نا سبحان اللہ. بغیر وضو تک, پہلے وضو کرنا پھر اس بچے کو چھینا. وہ دائیا گئی وضو کر آئی تب صابر پاک کو چھینے کے قابل بنی. تب اس کو گود میں لی, صابر پاک کو گود میں لی اور آپ کو صاف کرائی. تو یہ صابر پاک کی ماں فرماتی ہے جب صابر میرے پیٹ میں تھے نا تب دیکھے خواب میں اللہ کے رسول آئے اور آ کر کہا حاجرہ میرا بیٹا آنے والا ہے, نام اس کا میرے نام پر احمد رکھنا. پھر فرماتے ہیں کچھ دن گزرے مولا علی خواب میں آئے, فرما حاجرہ میرے نام پر علی بھی رکھ لینا. لہٰذا جس کے نام پر مولا علی کہتے نام علی رکھو, سرکار فرماتے ہیں نام احمد رکھو. اس لیے آپ کا نام اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا نام صابر کا لقب دیا تھا. لہٰذا مخدوم یہ ٹائٹل ہے, اس لیے آپ کو مخدوم علی احمد صابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. سرکار کہتے ہیں میرا نام رکھو, علی کہتے ہیں میرا نام رکھو, پیر و مرشد کہتے ہیں یہ صابر ہے, اس لیے آپ کو مخدوم علی احمد کہا جاتا ہے. مخدوم علی احمد علاء الدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے, اچھا آپ جیسا پیدا ہوئے نا کئی دن تک آپ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تو آپ بہت صبر والے تھے. صبر آپ سے اتنا جھلکتا تھا کہ صبر کے آپ یوں دیکھیں کئی دن تک آپ جو ہے پیدا ہونے کے بعد آپ جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے. 4 دن 5 دن 8 دن مہینہ بھر ہو جاتا آپ دودھ نہیں پیتے تھے. یوں سمجھے کہ ایک کیفیت ہے, اس کو کہتے ہیں استخارات کی حالت, یعنی بالکل 24 گھنٹے رب کی طرف لو لگا کے رکھنا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ کیا شان ہے اللہ والوں کی. اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بچے تھے آپ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے. آپ کے والد سید عبداللہ ایک مرتبہ دیکھے کہ بیٹا تو کھانا نہیں کھا, دودھ نہیں پیتا. 8 دن ہوتا, 15 دن ہوتے, 20 دن ہوتے, مہینہ ہو جاتا. اس کے بعد کبھی کبھار ایک بار دودھ پیتے. جو سب نے استخارات کی حالت سے باہر آتے تو دودھ پی لیتے, نہ تو پھر لو لگی ہوتی اللہ. یہ بچپن میں حال تھا صابر پاک کا. بولا نا محبت سے سن, بچپن میں یہ حال تھا صابر پاک کا. پھر آپ کے والد سید عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے گود میں اپنے لاڈلے کو لیا, سینے پہ ہاتھ رکھا, دل پر ہاتھ رکھا اور پڑھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد المدد المدد. میں نے کہا یہ کتنا پرانا وظیفہ ہے. جو ہاتھ دل پر رکھا اور اس کو 11 مرتبہ پڑھا اور پڑھ کر دم کیا. اس کے بعد آپ نے آنکھ کھولی, کہا پیر کا وسیلہ آ گیا نا, سب کے پیروں کا وسیلہ آ گیا نا, غوث اعظم کا نام آ گیا ہے شیخ. اب کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں کسی اللہ والے کے مزار پر جائیں نا, جب آپ دعا کرتے کرتے غوث اعظم کا نام لیں تو بزرگان دین کہتے ہیں آج بھی یہ رولز ہے, کسی ولی کے آستانے پر جاؤ, اگر وہاں دعا کے بعد آپ نے غوث اعظم کا نام بھی لیا تو آج بھی اولیاء اللہ اپنی قبر میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے سرکار غوث اعظم کی شان و مقام و مرتبہ ہے کہ آج بھی اولیاء اللہ اپنے مزار میں غوث اعظم کا نام سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ادب میں ٹھڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو صابر پاک تھے. آج جیسے آپ کے والد نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا تو آپ دودھ پینا شروع کر دیے. یہ سمجھے کہ وسیلہ دیا, دودھ پینا شروع کر دیے. اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے, بچپن میں آپ کا حال تھا جب آپ 4 سال کے تھے نا تو آپ کا یہ حال تھا کہ آپ ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن روزہ رہتے. بچپن سے یہ آپ کا حال تھا, ایک دن کھاتے تو ایک دن روزہ رہتے. جب آپ کی 6 سال عمر ہوئی تو آپ ایک دن کھاتے اور 2 دن روزہ رہتے. نہیں, 2 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے, 2 دن یہ روزے کے حالت میں رہتے تھے.
پھر آپ جو ہے 7 سال کی عمر میں آپ کی والدہ سو رہی ہے، کیونکہ آپ 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ کے والد سید عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ پردہ فرما چکے تھے، تہران میں آپ کی مزار مبارک ہے، تو آپ 6 یا 7 سال کے تھے، ماں سو رہی ہے، اچانک اٹھ کر دیکھتی ہے کیا ہے کہ صابر پاک کے سامنے ایک سانپ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کے 2 ٹکڑے کر کر ایک ٹکڑا اپنی گود میں لے کے ایک ٹکڑے کو پھینک دیا ہے۔ ماں کہتی ہے صابر کیا بات ہے، یعنی علی احمد کیا بات ہے، یہ سانپ اور یہ تمہارے گود میں کیا کر رہا ہے؟ تو آپ 6 یا 7 سال کی عمر میں تھے، آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان بات دراصل یہ ہے، میں نے سانپوں کے بادشاہ کو بلایا اور بلا کر اس کو قتل کر دیا، اور سارے سانپوں سے وعدہ لیا کہ میرے خاندان اور میرے مرید کے مرید قیامت تک اب کوئی سانپ میرے مرید کو بھی نہیں کاٹے گا، نہ میرے خاندان کے بچے کو کاٹے گا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ یہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا 6 یا 7 سال میں عمر میں آپ کا یہ حال تھا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو آپ جب بیوہ ہوئی تو لیکن آپ بھی، آپ کی ماں بھی بڑے عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ولیہ کاملہ تھی، آپ کی والدہ بھی صبر شکر ایسا تھا، لیکن صابر بچپن سے حالت یہ تھی کہ 2 دن نہیں کھاتے، 3 دن نہیں کھاتے۔ ابھی جب شوہر کا انتقال ہوا تو حالات ہمارے گھر کے بہت زیادہ بگڑے، کئی دن تک آپ کی ماں کہتی ہے فاقہ رہتا، لیکن صابر پاک بالکل صبر کرتے، اب کبھی کبھی کھانا پوچھتے اور جو میسر ہوتا میں دے دیتی۔ ایک دن صابر پاک آئے، کہا ماں بہت دن ہو گیا کھانا نہیں کھا کر، کھانا دے۔ تو صابر پاک کی ماں کہتی میں صبح سے ٹالتے رہی، فجر کے بعد ظہر، تو میں نے ظہر میں کیا کیا، ایک کھنڈیا جو ہے وہاں رکھ دیا، ایک کھنڈی پانی جس میں پانی رکھ کر، کہا بیٹا کھانا تو پک رہا ہے۔ ظہر سے لے کر میں مغرب تک صابر پاک کو ٹالتے رہی، اب کم سن عمر میں ٹالتے رہی۔ اب جب مغرب تک ٹالتے رہی تو ماں اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، گئے اور جا کر جو ہے نا میں خود کھانا لیتا ہوں، آپ گئے دیگچی سے ہاتھ ڈالا تو اس میں دیکھا تو چاول پک چکا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس میں تو چاول تھا نہیں، میں نے تسلی دینے کے لیے پانی رکھی تھی۔ یقیناً یہ آپ کی کرامت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے اندر کھانے کو نازل فرمایا، لہذا آپ کی ماں نے دیکھا کہ یہ بڑا ہونہار بچہ ہے، بڑا ذہن نشین بچہ ہے، لیکن زیادہ تر حالت آپ کی جذب کی کیفیت میں رہتی تھی۔ آپ کے ماں نے کہا کہ چلو اگر یہی چلتا رہا تو میں اپنے بچے کو اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں دے آتا ہوں تاکہ وہ ان کو پالے، اس کو سہ دے۔ آپ اپنے بچے کو تہران سے لے کر پاک پٹن آئے، جہاں اب علاقہ ہے پاک پٹن، وہاں پر آئے، اور ماں بہن نے کہا بھائی یہ میرا بیٹا ہے صابر، یہ مخدوم علی احمد، میں چاہتی ہوں اس کی آپ جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے خدمت میں رکھیں، اور اس کو خوب جو ہے ظاہر باطن علم کمال تک پہنچا دیجئے۔ حضرت بابا فرید ہے بھائی، بولو نا سبحان اللہ۔ میں ان کے اوپر تقریر کر چکا ہوں، بابا فرید گنج شکر کا مقام کیا بتاؤں، لہٰذا بابا فرید گنج شکر نے نظر ڈال کر ہی پہچان لیا کہ یہ مخدوم علی احمد کا مقام کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بہن، مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے اس لڑکے کو یہاں میرے پاس رہنے دو، میں اس کی خدمت کروں گا۔ آپ کی بہن کچھ دن آپ کے ساتھ رہی اور جاتے جاتے اپنے بھائی کو کہہ کر گئی بھائی بات دیکھو میرا بیٹا بڑا شرمیلا ہے، یہ خود سے کچھ نہیں مانگتا، لہٰذا اگر آپ اس کو کھانے کو نہیں دیں گے تو یہ مانگے گا بھی نہیں، آپ جو ہے اس کا خیال رکھنا۔ تو آپ نے بابا فرید نے کہا کہ ٹھیک ہے صابر مخدوم علی احمد کو بلایا جائے۔ صابر پاک کو بلایا گیا، پھر وہ مرشد نے کہا کہ بیٹا تم جو ہے نا خانقاہ میں جاؤ اور کھانا کھلانا یہ تمہاری ڈیوٹی ہو۔ ماں کے سامنے ڈیوٹی دے دی، اور یہ آپ کا ذہن تھا جب کھانا کھلائیں گے تو خود بھی تو کھائیں گے نا، لہٰذا روزانہ اس دور میں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صبح اور شام 300 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ یا اولیاء اللہ کو بہت پسند تھا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اسلام میں بہترین کام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، اور یہ اولیاء اللہ جو ہے نا اپنے خانقاہوں میں غریب لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت صابر پاک کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ آپ کھانا کھلائے۔ ماں خوشی خوشی اپنے شہر تہران چلے گئی۔ ادھر 12 سال گزر گئے، 17 یا 18 سال کی عمر میں 12 سال گزر گئے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے کرتے۔ ان 12 سال میں آپ کا حال کیا تھا؟ 2 ٹائم لنگر لوٹتا تھا، صبح اشراق کے بعد، شام میں مغرب کے بعد، یہ 2 ٹائم جو ہے کھانے کی ڈیوٹی تھی۔ اور آپ بخوبی بابا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فجر اشراق پڑھ کر آتے خانقاہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا تقسیم کرتے، پھر مغرب پڑھ کر آتے اپنے ہاتھ سے تھا. اب باقی کا سارا وقت، ساری رات، سارا وقت آپ کا عبادت الہی میں گزرتا تھا اور تقوی پرہیزگاری، ارے آپ کا وقت ہی سارا عبادت الہی میں گزرتا تھا. استغراق کی حالت میں یوں سمجھیے کہ آپ فنا فی اللہ کے شروعات میں اس اعلیٰ مقام پر تھے کہ جہاں تک اچھے اچھوں کو پہنچ نہیں ملتی وہاں صابر پاک کی شروعات ہی تھی. حضرت صابر پاک 12 سال تک وہاں خدمت کرتے رہے لیکن کھایا کچھ نہیں. اب 12 سال کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ صابر پاک جب آپ اکثر جو ذکر کرتے تھے اللہ کا، حق کا، اور آپ جب پیدا ہوئے تھے نا، آپ کا پہلا لفظ جب آپ بولنے لگے تھے 4 سال کی عمر میں، تو آپ کا پہلا لفظ صابر پاک کا تھا لا موجود الا اللہ. یاد ہے تاریخ میں صابر پاک نے جو بولنا شروع کیا تو آپ کی زبان کا پہلا لفظ تھا لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. تو آپ رب کی محبت میں اور توحید میں اتنے غرق ہو گئے تھے، اتنے ڈوب گئے تھے، ساری رات سارا دن صرف باہر نکلتے اپنے حجرے سے، وہ بھی آپ کے پیر نے آپ کو جو ڈیوٹی دی تھی کھانا کھلانے کی اس کو نبھانے کے لیے. دیکھو یار اتنے بڑے مقام پر ہے لیکن پیر جو ڈیوٹی دے اس کو بھولے نہیں. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. یہ کام جو ملتا ہے نا پیر کی طرف سے، اسی میں بہت زیادہ خوبیاں ہوتے ہیں. میں اتنا اب صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ جس حجرے میں رہتے تھے، جس کمرے میں رہتے تھے، اس کمرے میں بلا اجازت کوئی ماں کا لال جا نہیں سکتا سوائے پیر و مرشد کے. ہاں اگر جانے کی کوشش بھی کرتا، خود بابا فرید گنج شکر کے مریدین کہتے ہیں اگر ہم جانے کی کوشش بھی کرتے تو ہمارے جسم میں کپکپی شروع ہو جاتی. اگر کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا تو بے ہوش ہو کر گر جاتا. کیوں؟ کیونکہ صابر پاک کے جسم سے ایک ایسا کرنٹ اور ایسی بجلی محسوس ہوتی تھی جو آپ کے جسم کو بلا اجازت ہاتھ میں لگا دیتا نا، پھر وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا تھا، بے ہوش ہو کر کے جاتا تھا. خلیف آپ کے جسم کو ہاتھ، کیونکہ صابر پاک کے پیر بھائی کہتے ہیں آپ کے جسم سے جو کرنٹ، جو بجلی اور جو نور نکلتا تھا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی اس کو سہ سکے. اس لیے ہم برسوں ان کے کوئی حجرے کی طرف، اب ہم کیا، کوئی پیر بھائی جا نہیں سکتا تھا، اگر جھانک لیا تو بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. ایسا میرے صابر پاک کا جلالی مقام و مرتبہ تھا. جب آپ صابر پاک رضی اللہ تعالی حجرے میں تھے، ایک مرتبہ 3 واقعات ایسے ہوئے جن واقعوں کو سن کر آپ کی ماں کو آنا پڑا، آپ کی ماں کو پھر پاک پٹن آنا پڑا. وہ 3 واقعات کیا تھے؟ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ پیر زادہ تھا، بابا فرید گنج شکر کے ہی خاندان سے چھوٹا بچہ آیا باہر آنگن میں. جیسا گھر کے دروازے کا آنگن ہوگا، آنگن کے اس گھر کا اس سائڈ کا دروازہ حجرہ یہ صابر پاک کا تھا، لہٰذا اس حجرے میں صابر پاک کی عبادت میں رہا کرتے تھے. ایک چھوٹا بچہ آیا اور آ کر جو ہے نا سیدھا وہ حجرے کے پاس گیا، چھوٹا بچہ رینگتا ہوا، اور جیسا ہی پردہ ہٹانا تھا، میں بتاؤں گا ابھی اس کے بارے میں، پردہ ہٹانا تھا دھڑم سے نیچے گیا، اس کی روح نکل گئی. آپ بولیں گے یہ کیا حضرت، چھوٹا بچہ تھا. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. مجھے بتائیے بجلی کا جو کتنا پاور سے آتی ہے اس کو کوئی برداشت کر سکتا ہے نا؟ بڑے آدمی ایک بجلی کے چھوٹے سے جھٹکے میں ختم ہو جاتے ہیں، جگہ پہ اسپاٹ میں مر جاتے ہیں. کرنٹ بجلی تو دور کی بات، وہ بہت بڑی اس میں قوت رہتی ہے. معاملے سے 3 فیز کے کرنٹ کو اگر کوئی پکڑ لے تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اسی وقت جگہ میں مر جاتا ہے. تو جو رب کی توحید میں ڈوبا ہوا ہو، رب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اور رب کے جو تجلیات انوار جو صابر پاک پر اترتے تھے اس کے نور کو برداشت کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی. اس نور کو، اور جو یاد رکھنا اس نور کی تجلی میں جو مرتا بھی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا. رب کی محبت یہ تجلی آتی ہے رب کی طرف سے. اللہ اپنی تجلی اپنے بندوں پر، آپ بولیں گے یہ کیا بات ہے، اللہ بھی اپنے نور کی تجلی بندوں پر ڈالتا ہے. میں نے قرآن سے بھی ثابت ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کو لے کر جب جنگل سے گزر رہے تھے، ٹھنڈ کا واقعہ تھا، سردی کے دن تھے، بیوی کانپنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ٹھہر جا، تیرے لیے آگ لا کر آؤ.
کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں گئے تو دور دیکھا ایک جھاڑ سے روشنی آ رہی ہے، آپ سمجھے وہ آگ ہے. جب آپ قریب گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ جھاڑ سے ایک روشنی باہر آ رہی تھی، اور اس جھاڑ سے قرآن کہتا ہے اس جھاڑ سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. بولو نا سبحان اللہ، میں تیرا رب ہوں. تو مجھے بتائیے اللہ اپنی تجلی، اپنا نور جھاڑ پہ ظاہر کر سکتا ہے تو اپنے محبوب بندوں پر کیوں ظاہر نہیں کر سکتا؟ جب جھاڑ پر اپنا جو ہے نا صفت کا مظہر جھاڑ کو بنا لے تو تعجب نہیں، تو اولیاء اللہ کو بنا لے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لہذا بناتا ہے اللہ تعالیٰ، تو لہذا اس صفت اس نور کو برداشت کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی. ایک تو وہ بچہ گیا، اور دوسرا یہ کہ ایک چھوٹا، یہ بات روایت میں آتا ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر کا ہی بیٹا تھا. یہ رینگتے رینگتے باہر آنگن میں نکلا اور حضرت صابر پاک کے روم کی طرف چہرہ کر کر پیشاب کیا. چھوٹا بچہ، وہ بھی اسی دھڑم سے گرا اور مر گیا. یہ صابر پاک کا جلال میں آپ کو بتا رہا ہوں، دھڑم سے گرا مر گیا. صفت میں نے سلسلہ چشتیہ میں آپ کے جائے، یہ دو واقعے. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ صابر پاک اشراق کے بعد اپنے حجرے سے باہر نکلتے اور آ کر جو ہے کھانا بانٹنے کا کام کرتے تھے. اب اشراق کا وقت اب ہوا تو جو ہے بابا فرید گنج شکر کے بیٹے، چھوٹے بیٹے، وہ باہر آئے، آ کر کہنے لگے کہ جو خزانچی تھے باورچی خانے کے، ان کو کہنے لگے کہ بھائی کھانا تو میں بانٹوں گا. تو خزانچی کہنے لگے نہیں، یہ صابر پاک کی ذمہ داری ہے، وہ بانٹیں گے. بولے نہیں میں آج بانٹوں گا، میرا ایک دل چاہتا کہ میں کھانا بانٹوں غریبوں کو. صابر پاک کے آنے سے پہلے انہوں نے کھانا بانٹ دیا. جب کھانا بانٹ دیا، اب کھانا بانٹ کر چلے گئے. صابر پاک آئے، آ کر کہا بھائی یہ تو میری ڈیوٹی تھی، کس نے بانٹا ہے؟ تو کہا یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے کھانا بانٹ دیا. تو آپ کو جلال آ، آپ نے فرمایا یہ تو بڑا موذی بچہ ہے. موذی کہے تکلیف دینے والا بچہ، یہ تو بڑا موذی بچہ ہے. یہ ادھر زبان سے نکلا، ادھر اس بچے کے بھی روح نکل گئے. وہ بچہ، یہ تینوں بچے انتقال کر گئے. اس لیے بابا فرید گنج شکر فرماتے تھے کہ میرے صابر کے قریب مت جاؤ، وہ لنگی تلوار ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. میرے صابر کے قریب مت جاؤ، وہ لنگی تلوار ہے. سلسلے چشت میں اگر کوئی جلال دیکھیں خود پیر خود کرے کہ جو یہ لنگی تلوار ہے جلالی گزرا ہے، وہ صابر پاک ہے. بولو نا سبحان اللہ. وہ صابر پاک ہے کہ پیر خود کہہ رہے ہیں وہ لنگی تلوار ہے. آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے مریدوں کو تاکید کی تھی کوئی بلا اجازت اس کے حجرے کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رنگی تلوار ہے. جو جائے گا پھر اس کے جو نور نکلتا ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ تینوں واقعے جب گزرے، یہ واقعوں کی خبر آپ کی ماں کو ہوئی. جب ماں کو ہوئی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کر دیا میرے بیٹے نے، ایسی کیا کیفیت آ گئی. چلو میں جا کر بھائی کی دلجوئی بھی کرتی ہوں، معافی بھی مانگتی ہوں، ساتھ میں اپنے بچے کا کوئی حل نکالتی ہوں. آپ کی ماں پھر آئی پاک پٹن اور آ کر اپنے بھائی سے معافی مانگا. بابا فرید گنج شکر نے کہا بہن خاموش رہیے، یہ راز و نیاز کی باتیں، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، میں تو ناراض نہیں ہوں. کہا نہیں بھائی، آپ کے دونوں بیٹے چلے گئے، تینوں بیٹے آپ کے چلے گئے، 2 شہزادے گئے ہیں، بڑا شہزادہ گیا ہے، یہ سب صابر پاک کے اوپر جو کیفیت آتی ہے اس کی وجہ سے گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے. تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا بہن ڈرنے کے بعد ہی خاموش رہیے، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو کر رہا. آپ پھر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت جو ہے نا، جسم پر صرف ہڈی تھی، گوشت نہیں تھا، اتنے دبلے ہو گئے تھے. آپ نے کہا بیٹا یہ حالت کیسی؟ کہا امی میں نے 12 سال سے یہاں کھانا نہیں کھایا. ماں اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے واپس آئے اور کہا یہ میرا بیٹا 12 سال تک آپ کے پاس کھانا نہیں کھایا ہے. تو بابا فرید گنج شکر نے فرمایا دیکھو میں سراج، وہ بچے کو بلا رہے ہیں، بچے کو ضد کر رہے ہو، باہر رکھو لوگوں کو، جاؤ بولو چھوٹے بچوں کو کیا ہو رہا ہے، کہ ماں ٹھہرو تم دروازے کے بیٹھو، آنے نہ خود چھوڑو. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مادِ نجود والکرم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لہٰذا حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیر سے حضرت آپ نے تو کھلانے کی اجازت دی تھی، کھانے کی کب اجازت دی تھی؟ آپ نے کھلاؤ نے کہا میں نے کھلایا، کھانے کی اجازت آپ نے نہیں دی اس لیے میں نے کچھ کھایا نہیں. تو صابر پاک نے جب یہ منظر دیکھا، آپ کے صبر کو دیکھا، تو آپ بابا فرید گنج شکر نے آپ کو صابر کا لقب دیا، ٹائٹل دیا، اور سینے سے لگا کر ایک ہی لمحے میں مرید بھی بنایا، خلافت بھی دی اور رب تک پہنچا دیا.
پھر آپ جو ہے آپ کے ماں نے ضد کی کہ آپ اپنی بیٹے کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں. بابا فرید نے سمجھا کہ بہن تم ابھی سمجھ نہیں پا رہی ہو کہ صابر کا مقام کیا ہے, تم نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ مقامات ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آتا, یہ بات یاد رکھیں, ہے نا. اس لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ رب کو پہچاننا آسان ہے, ولی کو پہچاننا مشکل ہے. ہاں مولانا روم نے لکھا اپنی کتاب مثنوی شریف میں, رب کو پہچاننا آسان ہے. بولے حضور کیسے؟ بولے اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہے, یہ رب ہی ہے بنانے والا. چاند سورج ستاروں کو دیکھو جو اپنے ٹائم پر آتے جاتے ہیں, یہ رب ہی ہے. تو رب کو پہچاننا آسان ہے. ولی تمہارے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, لیکن ولی کو کوئی نہیں پہچانتا. ہاں ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. اگر اس پر میں کئی واقعات بتا سکتا ہوں. لہٰذا بابا فرید گنج شکر نے فرمایا اپنی بہن سے, بہن صابر ابھی جس مقام پر ہے اس کو تم سمجھ نہیں سکتی. ہر کوئی اس مقام کو نہیں سمجھتا, ہوتا ہے ایسا. یہ تو گھر والے تھے, باہر والے کیا سمجھیں گے, ہر ایک کو. لہٰذا جو نسبت ہے مثبت کا ادب کر تازیم کرتے رہے. یار کون کس مقام پر اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اس لیے طریقت میں ایک بات کہا جاتی ہے, کسی کو گرا کر مت دیکھو. ہاں گرا کر مت دیکھو, کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے پتہ نہیں. ہاں بدعقیدہ وہابی ہے تو چھوڑو اس کو تو کوئی عزت نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر کسی انسان کو گرا کر دیکھنا کی اجازت نہیں ہے. طریقت میں کہا گیا کہ کون کس مقام و مرتبے پہ ہے تم کو پتہ نہیں ہے. ایسے کئی واقعات ہیں کہ کسی نے سمجھا تھا ایک عام کون آدمی بیٹھا ہوا ہے, بعد میں معلوم ہوا یہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے. کوئی پانی بیچ رہا تھا دہلی کے بازار میں, وہ پانی بیچنے والا, لیکن بعد میں معلوم پانی بیچنے والا نہیں تھا, وہ پانی بیچنے والے کی شکل میں اللہ کا ولی قطب کے مقام پر تھا. کوئی تربوز بیچ رہا تھا دلی کے بازاروں میں, لیکن بعد میں معلوم ہے تربوز بیچنے والا ہے, عام تربوز بیچنے والا نہیں ہے, یہ قطب ہے. لہٰذا ہر ایک کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے. کسی کو گرا کر مت دیکھا کرو. میں اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ میں غور کرے. کسی کو نیچے کر کر دیکھنا, گرا کر بھی دیکھنا, وہ پہلے سے بھی اللہ رسول نے منع فرمایا. لہٰذا ہاں وہابی بدعقیدہ اس کی کوئی عزت نہیں. تم مسلمان ہو, اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں عزت دی ہے کہ تم ایمان جیسی دولت تمہیں عطا فرمائی ہے. لہٰذا حضرت صابر پاک کے والدہ نے بڑی ضد کی. آپ کی ماں نے کہا اچھا آپ مجھے ٹال رہے ہیں کہ میرے بیٹا میں غریب ہوں, میں بیوہ ہوں, میرا شوہر نہیں ہے اور میرا بچہ ایسا, اس لیے آپ اپنے بچے کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں. تو بابا فرید گنج شکر نے کہا بہن تم میری بات کو سمجھے نہیں. ٹھیک ہے تمہاری مرضی, جو میرے 3 بیٹیاں ہیں 3 میں سے آپ کو کس کو پسند ہے کر لیں. تو آپ کی منجلی بیٹی شریفہ بیگم, ان کا نکاح صابر پاک سے کیا گیا. اب صابر پاک سے جب کیا گیا, اب آپ روم میں تھے حجرے میں اپنے صابر پاک, جذب کی کیفیت تھی, آنکھ بند کرے ہوئے. ایک کیفیت آتی ہے حدیث میں بھی ہے, اس وقت بندہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا. ایک کیفیت ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں آتے ہیں, اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک حجرے میں بیٹھے تھے, میں گئی, دروازہ کھٹکھٹایا, آواز آئی کون؟ تو یا رسول اللہ میں عائشہ. کون عائشہ؟ کہا حضور ابو بکر کی بیٹی. اندر سے آواز کون ابو بکر؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث پاک ہے, کون ابو بکر؟ تب آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کے خلیفہ. تو سرکار آواز اندر سے آواز کون محمد رسول اللہ؟ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں ڈر گئی. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو حضور باہر آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو میں نے آواز دی تو آواز آئی تھی کون عائشہ, کون ابو بکر, کون محمد رسول اللہ, پھر حجرے میں آپ کے سوا کوئی اور ہے بھی نہیں, یہ کیا راز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے صرف وہ ہوتا اور میں ہوتا ہوں, اور کچھ نہیں ہوتا. اس کو استقرار کی کیفیت یا اولیاء اللہ کو عطا کی جاتی نبی کے صدقے میں. وہ صرف رب کی محبت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو ایک مثال دو, آپ بھی کبھی دیکھا, کبھی آپ کچھ گہری سوچ میں ویسے ہو جاتے ہیں, سامنے آپ کو کون کھڑے ہو آپ کو پتہ نہیں چلتا. کبھی ایسی کیفیت آپ پر بھی گزری ہوگی کہ کچھ گہری سوچ میں آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کے والد سامنے کھڑے ہو, بھائی سامنے کھڑے ہو, پکارو, آواز دو, آخر میں آپ کو آواز ارے میاں کیا ہوا, ہاں جب آپ اٹھتے. کیونکہ جب ایک گہری سوچ میں آپ لگ جائے تو سامنے کون ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. آواز دو تو آپ کو آواز سمجھ میں نہیں آتی. تو جو رب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو, بولے نا محبت سے شکر, جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اس کو کہاں سے یہ آواز آئے گی؟ صابر پاک کے جب نکاح ہوا اور آپ کی بیوی حجرے میں آئی ہے تو آپ اس وقت رب کی ایسی محبت میں یعنی خود کو بھولے ہوئے تھے. آپ نے کہا کون ہے؟
کہا میں آپ کی شریک حیات ہوں، میں آپ کے پاس مجھے نکاح کیا گیا ہے۔ صابر پاک نے کون ہو تم؟ میں تو جانتا نہیں، یہ کہہ کر نظر ڈالی۔ آپ کے نظر، کیونکہ بابا فرید بن شکر اس لیے کہتے تھے کہ کوئی صابر کی آنکھ میں آنکھ نہ ملا، بولو یا سبحان اللہ، کوئی صابر کے سامنے نہ کھڑے رہے کہ اس کے نور، اس کے آنکھوں سے جو معرفت اور جو رب کی محبت کا نور نکلتا ہے اس کو برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ کی بیگم صاحبہ شریفہ بیگم آپ کی نظر پاک سے وہیں حجر پاک میں آپ گری اور جسم مبارک سے روح نکل گئی۔ میں نے کہا نا، جو رب کی محبت کی جلووں سے مرتا ہے نا وہ بھی شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صابر پاک نظر، یوں سمجھیے کہ نظر ڈال کر اونچا مقام پہنچا دیا۔ ہاں، جو محنت کر کر وہاں پہنچا جاتا ہے وہاں صابر پاک نے نظر ڈال کر اپنے بیوی کو پہنچا دیا۔ یہ سنبھالنے نہیں پائی، اس لیے کہنا وہ سنبھالنے کی کیفیت بھی ہونا پڑتا ہے۔ حضرت صابر پاک کو پھر بابا فرید گنج شکر نے بلایا اور بلا کر سینے سے لگا۔ ماں کا آپ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نے کہا بیٹا میں آپ کو جو ہے کلیئر کی حکومت دیتا ہوں۔ پہلے ایک روایت میں آتا ہے، عالم فقری صاحب، اس روایت کو بعض علماء نے منا بھی کیا، لیکن عالم فقری جو یہ کتاب لکھا ہے میں ان پہ بھروسہ کر کر یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی عادت تھی کہ آپ جب کسی کو خلافت دیتے، کہیں علاقے میں بھیجتے، تو پہلے آپ کے بہت چہیتے خلیفہ حضرت شیخ جمال الدین ہنسوی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار دہلی میں ہے۔ یہ بابا فرید گنج شکر کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اب بابا فرید کسی کو خلافت دیتے تو پہلے ان سے سائن کراتے، جاؤ ان سے سائن کراؤ۔ تو ایک روایت میں آتا ہے بابا فرید نے صابر پاک کو دلی کی ولایت دی اور کہا کہ جاؤ پہلے جمال الدین سے سائن کراؤ۔ تو آپ پاک پٹن سے دہلی آئے، ابر کا وقت تھا، آئے رات کا وقت ہو گیا، تو آپ نے جمال الدین نے فرمایا کہ صابر آئے ہو تو ایک رات رک جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ مجھے ابھی سائن کر دیجیے، مجھے واپس جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب پڑھ لو۔ مغرب ادا کر لی دونوں نے۔ مغرب پڑھنے کے بعد کیونکہ ابر زیادہ تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھی، بارش کا موسم تھا، تو وہ چراغ جو ہے برابر سلگ نہیں رہا تھا۔ تو شیخ جمال الدین نے کہا صابر ایک رات ہے جو صبح میں سائن کر دوں گا، چلیے آنا۔ بولے نہیں آپ چراغ سلگائیے۔ بولے اتنے ہوا میں، کیونکہ جھوپڑی جیسا گھر تھا، اتنی ہوا میں یہ چراغ کہاں سے سلگے گا؟ دیکھو بار بار چراغ سلگا رہے، بجھ جا رہا۔ تو صابر پاک نے کیا کیا، اپنی انگلی کو روشن کر دیا۔ صابر پاک نے اپنی انگلی کو روشن کر دیا۔ بولے اتنی روشنی بس ہے؟ تو کہانی اور ہونا چاہیے۔ آپ نے اور روشنی بڑھا دی۔ بولے اب سائن کریے اس خلافت نامے پر۔ تو شیخ جمال الدین فرمائے اگر تم جیسے جلالی بزرگ دہلی میں آ جائے تو پھر دہلی کے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تم جیسا جلالی بزرگ اگر دہلی میں آ جائے پھر دہلی کو اجاڑ کر جلا کر راکھ کر دو گے، میں سائن نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے خلافت نامہ پھاڑ دیا۔ بولے میں سائن نہیں کرتا، تم جیسا جلالی بزرگ دہلی کو تو جلا کر راکھ کر دے گا۔ تو صابر پاک کو جلال میں کہے تم نے میرے خلافت نامہ پھاڑا، میں تمہاری خطوبیت کو اول سے ختم ہی کرتا ہوں۔ خطوبیت اب تمہارے بیٹوں میں اول شروع میں کوئی خطب نہیں ہوگا، آپ خود خطب کے مقام پہ تھے۔ صابر پاک واپس آئے، بابا فرید گنج شکر کو سارا واقعہ سنایا۔ بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ تم نے کچھ کہا صابر؟ جب انہوں نے خلافت نامہ پڑھا تم نے کچھ کہا؟ بولے ہاں میں نے یہ کہا کہ تمہاری خطوبیت کو میں نے اول سے ختم کر دیا۔ تو صابر بابا فرید گنج شکر کہتے شکر ہے تم نے اول سے کہا، آخر سے نہیں کہا۔ اب ان کے دو بیٹے تھے شیخ جمال الدین کے، وہ دونوں بیٹوں کو مقام نہیں ملا اول، تیسرے بیٹے کو پھر خطوبیت کا مقام ملا۔ پھر بابا فرید گنج شکر نے کہا کہ یہ میرے شیخ جمال نے پھاڑا ہے، اس کو میں جوڑا نہیں سکتا۔ پھر دوسرا خلافت نامہ لیا، سائن کیا، اب کلیئر کی ولایت دی۔ بول اللہ سبحان اللہ۔ اب کلیئر کی ولایت دے کر آپ کلیئر کو پہنچائے۔ کلیئر ایک ایسا علاقہ ہے جو آج بھی گنگا جو تالاب ہے، جو گنگا جو غیر مسلموں کا بڑی متبرک اور بڑا اس کی عبادت کرتے ہیں، اس بالکل اس گنگا جہاں بہتی ہے اس کے کنارے ایک علاقہ ہے کلیئر، آج بھی اس علاقے کو کلیئر کہتے ہیں۔ اب وہ یو پی میں آتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے کئی لوگ برسوں سے بت پرستی میں تھے، لیکن غریب نواز کے ایک مرید ہے جنہوں نے وہاں فتح کیا تھا، اور فتح کر کر پھر وہاں مسلمانوں کی آبادی ہوئی تھی، ایک مسجد بھی بنی تھی۔ اب وہاں کی جو ہے نا آپ کو ولایت دے کر
ایک جو ہے نا سین دے کر بھیجایا گیا صابر پاک بٹن سے اپنے پیر کے حکم پر کلیر شریف آئے اور آ کر وہاں کی جامع مسجد میں کھڑے نماز ادا کی اور سارے لوگوں کے سامنے تقریر کیا صابر پاک نے کہ دیکھو مجھے میرے پیر بابا فرید نے بھیجایا، میں یہاں پر آیا ہوں، اس علاقے کا مجھے ولایت دی گئی ہے۔ تو وہاں کا جو قاضی تھا اس کا شیخ تبرک اس کا نام تھا، تبرک تھا لیکن بربرک بولو یا اس کو برباد کہو، جو حاسدین اور دور میں قاضی تھا۔ قاضی تو یہ نماز یہ نکاح پڑھانے والا قاضی نہیں ہوتا، اس دور میں قاضی جج کا مقام ہوتا تھا۔ دیکھیے قاضی کا لفظ جو آج بولا جاتا ہے یہ نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں، جج ہوتا تھا جو فیصلے کرے، اور جو بادشاہ اس کو جج بنا کر رکھتا وہ فیصلے کرے، اور وہ قاضی اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اور مفتی ہوا کرتا تھا۔ تو قاضی کو جلن پیدا ہو گئی صابر پاک سے۔ پہلے تو لوگوں کے ذہن میں بھٹکا چھوڑو جی یہ کون ہے، کہاں سے آ گئے، ہم کیوں مانے ان کو۔ صابر پاک نے کہا دیکھو بھائی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، میں دین پھیلانے کے لیے کام کے لیے آیا ہوں، آپ وہاں پر تو پہلے تو آپ کو اگنور کیا گیا یہاں تک کہ قاضی نے کیا کیا، کلیر کا جو بادشاہ تھا امیر اس کے بھی کان بھر دیے، تو کہا ٹھیک ہے کون ہے وہ جو اپنے ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو بلائیں گے۔ مسجد میں صابر پاک تھے، وہ کلیر کا امیر بھی آیا اور آ کے کہنے لگا قاضی سے، قاضی صاحب وہ کون ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بابا فرید نے مجھے خلافت دی، یہاں کا ولایت دے کر بھیجا ہے۔ تو قاضی نے اشارہ کیا یہ جو بیٹھے ہیں نا انہوں ہے۔ تو صابر پاک کو شہر کے امیر نے، یوں سمجھے کہ سی ایم نے بلا کر کہا کہ تم ہو؟ تو آپ نے کہا میں ہوں جو بابا فرید دین شکر نے مجھے بھیجایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر واقعی ولی ہے اور آپ کو آپ کے پیر نے یہاں کی خلافت دے کے بھیجی ہے تو میرا ایک مسئلہ اس کا حل نکال دو، ہم آپ کو ولی سمجھ۔ بولے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ میری بکری گم ہو گئی ہے، 3 مہینے ہو گیا، ذرا اس کا پتہ بتا دیجیے آپ۔ تو آپ نے صابر پاک نے اسی وقت آگ بند کی اور آگ بند کر توجہ ڈالی تو اچانک مسجد کے اندر 27 آدمی، کتنے 27 آدمی مسجد کے باہر سے مسجد کے اندر آ گئے، ہال ہے پہ شروع ہو گئے، وہ مسجد کے اندر آ گئے نہ تھا، دیکھ مسجد پہلے سے بھری ہوئی تھی، 1000-2000 آدمی تھے، لیکن یہ 27 آدمی پھر آئے مسجد کے اندر۔ صابر پاک نے فرمایا یہ 27 لوگ دیکھ رہے ہو نا، انہی لوگوں نے تمہاری بکری کو کاٹ کر کھایا۔ اب وہ 27 لوگوں نے کہا، کیونکہ امیر بڑا جلاد تھا، وہ ڈر گئے نہیں یہ جھوٹ ہے، ہم نے کہا ہے۔ تو صابر پاک نے کہا کہ تمہاری وہ بکری کا نام لے کر پکارو۔ اس امیر نے نام لے کر پکارا تو 27 لوگوں کے پیٹ سے آواز آئی، ہاں صابر سچ کہتے ہیں، انہی لوگوں نے ہمیں کاٹ کر کھایا۔ اور یہاں تک کہ بکری نے کیا کہ کاٹ کے کھایا بھی ہے، پھر ان کی ہڈیوں کو وہ جو صابر کلیر کا جو امیر تھا، جو سی ایم تھا، اس نے شہر کے باہر بہت بڑا کنواں کھدوایا تھا تاکہ کوئی اگر بدماش آدمی ہو تو اس کنویں میں ڈال دیتا اور مار دیتا تھا۔ بہت گہرا کنواں کھدوایا تھا۔ اس بکری نے پتا کہ مجھے کھایا بھی اور میری ہڈیوں کو اس کنویں میں انہوں نے ڈال دیا، تو لہٰذا قاضی پریشان ہو گیا۔ تو قاضی کان میں جا کر کہنے لگا کہ امیر اس بات کو دیکھ کر تو حیران نہ ہو، یہ جادوگر دکھ رہا ہے، ماں بھٹکا دیا، یہ بہت بڑا جادوگر دکھ رہا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، لہٰذا آپ خاموش رہے، بہت سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ بابا فرید گنج شیکر کو یہاں کے حالات بھیجے کہ حضور یہاں کے لوگ تو مجھے مان رہے نہیں، میری بات کو سمجھ رہے نہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، بابا فرید گنج شیکر نے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ جاؤ جا کے اس قاضی کو یہ خط دے دو۔ صابر پاک نے وہ خط، پیر کا خط آیا تھا، وہ خط کو چوما اور چوم کر اپنے ایک خادم تھے، علم اللہ ان کا نام تھا، ان کو دیا، ہم نے جاؤ جا کر اس قاضی کو دو کہ میرے پیر پاک پٹن سے بابا فرید نے اس خط بھیجا ہے۔ اس نے وہ خط لیا، بولا میں جو یہ خط کی ضرورت نہیں، پھاڑ کر پھینک دیا۔ اب صابر پاک کو بڑا جلال آیا کہ میرے پیر کا لکھا ہوا خط اس نے باہر پھاڑ کر پھینک دیا، لیکن آپ پھر بھی صبر کرتے رہے، پھر بھی آپ نے کہا کہ جاؤ علم اللہ جا کر جو ہے پھر میرے پیر سے بولو اب کیا کروں۔ اب علم اللہ کلیر سے جاتے تھے پاک پٹن، یوں سمجھے کہ ظہر میں جاتے، عصر میں وہاں پہنچ جاتے، پھر عصر سے وہاں نکلتے، مغرب میں یہاں پہنچ جاتے، جبکہ کلیر سے پاک پٹن کا سفر مہینوں کا تھا، لیکن صابر پاک نے اپنے خادم علم اللہ کو ایسی روحانیت دے دی تھی، وہ صرف ظہر میں نکلے تو عصر میں وہاں پہنچ جاتے تھے، اور عصر سے نکلے تو یہاں مغرب میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ مہینوں کا سفر صرف نماز کے وقتوں میں طے ہوتا تھا۔ تو یہ قاضی کو یہ بھی برا لگا کہ یہاں سے پاک پٹن کتنی دور ہے، علم اللہ تم جاتے ظہر میں ہو، آتے وہاں عصر میں پہنچ جاتے ہو، وہاں سے عصر میں نکلتے ہو یا مغرب میں پہنچ جاتے ہو، ایسے
کیسے ہو سکتا ہے؟ علم اللہ نے کہا یہ میرے پیر صابر پاک نے مجھے نوازا ہے، میرے پیر میرے صابر پاک نے مجھے نوازا ہے، جو مہینوں کا سفر میں گھنٹوں میں کر لیتا ہوں۔ لہٰذا دوسری بار پھر خط آیا اور اس خط میں لکھا تھا کہ صابر میں نے کلیئر تیرے حوالے کر دیا، اب یہ تیری بکری ہے، جیسا چلا ویسا چلا، جو کھلانا ہے کھلا۔ صابر پاک نے اس خط کو چما رکھا۔ جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے، 8 سے 9 ہزار آدمی مسجد میں تھے، لیکن صابر پاک کو دیکھ کر سب نے کہا یہاں سے نکلیے۔ پہلے تو آپ جب خط پھاڑے تو آپ نے پھر سمجھایا، آپ نے جب سمجھایا تو وہ سمجھے نہیں نا، تو آپ جب سے ناراض ہوئے صابر پاک تو زمین میں زلزلے شروع ہو گئے کلیئر کے۔ تو امیر شہر جو تھا سی ایم، اس نے قاضی کو بلایا، دیکھو یہ واقعی سید بھی ہے ولی بھی ہے، ہم ان کا انکار کر رہے ہیں، زلزلے شروع ہو گئے۔ قاضی کہہ رہے ارے چھوڑو جی بادشاہ کیوں ڈر رہے ہو، یہ زلزلے اس کے جادو کی وجہ سے ہے۔ اور اس نے ایک جادوگرنی کو بلایا، بلا کر کہا دیکھو یہ کمال تو یہ بھی کر دے گی۔ اور جادوگر نے کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو کہ زمین ہلا کر بتا سکتے ہو؟ تو جادوگرنی کہنے لگی ہاں میں بھی ہلاتی ہوں۔ اس نے نظر بند کیا اور ایسا دکھا کہ وہ کھڑے کھڑے اس جادوگرنی نے زمین کو ہلا کر بتایا، لیکن وہ زمین پورے کلیئر میں نہیں، وہ صرف بادشاہ کو ہلتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ یہ نظر بند ہوتا ہے، جادو نظر بند ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتا۔ لیکن جو صابر پاک ناراض ہو رہے تھے وہ کلیئر ہل رہا تھا، یہ سارے کلیئر والوں کو محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھے نہیں، یہاں تک کہ صابر پاک کو مسجد سے نکالا گیا کہ یہاں جادوگروں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب آپ جلال میں آئے اور آ کر کہا کہ مسجد سارے نمازی آپ باہر سریوں کے باہر آپ کو ڈھکل دیا گیا معاذ اللہ، تو آپ باہر آ گئے اور باہر آ کر مسجد کو دیکھ کر کہا، جب سارے نمازی رکوع میں گئے تو آپ نے مسجد کو دیکھ کر کہا تو کیا دیکھ رہی، تو بھی تو رکوع کر لے، تو کیا دیکھ رہی؟ تو دیکھیں صبر کتنا کیا، سمجھایا کتنا، بہت سمجھایا، بہت صبر کیا، لیکن مانے نہیں۔ اب جلال آیا کیونکہ صفت جلالی میں آپ تھے، پھر بھی اتنا صبر کر کر بتایا۔ اب آپ کا یہ کہنا تھا مسجد نیچے شہید ہوئی اور سارے بدعقی، اس میں قاضی بھی تھا، اس میں جو ہے امیر شہر بھی تھا، سب تھے، وہ سب دب کر مر گئے۔ آپ کی ایک مریدہ جس کے گھر میں آپ رہا کرتے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئی، کہا سرکار میرے پیر و مرشد یہاں تو میرا بیٹا بھی نماز پڑھنے آیا تھا، کیا وہ بھی مر گیا ہے؟ کہا نہیں، وہ سوڑیوں کے پاس تیرا بیٹا ہے، وہاں جا اس کو نکال لے۔ مریدہ نے جا کر دیکھا تو سب تو اس مسجد میں دب کر مر گئے تھے، اس کے بیٹے کو خراش تک نہیں آئے تھے۔ اور آپ نے فرمایا صابر پاک نے کہ اپنے بچے کو لے لے اور یہاں سے 12 کوس دور چلے جا، یعنی 12 کوس یہ شہر چھوڑ کر چلے جا۔ اب یہاں شہر میں کوئی چیز جو ہے زندہ نہیں رہے گی، سب راکھ ہو جائے گے، سب جل جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک جھاڑ نے ریکویسٹ کی صابر پاک سے، حضور مجھے نہ جلائے، وہ گلیر کا جھاڑ تھا، اور دوسرا وہ جھاڑ کے فاختہ نے گھر بنا تھا، اس فاختہ نے بھی ریکویسٹ کی حضور مجھے نہ جلائے، اور تیسرا فرید نواز کے ایک مرید کی جو مزار تھی وہ مزار سے آ کر کہا کہ دیکھیں میرے مزار کو نقصان نہ پہنچے، اور چوتھا جہاں صابر پاک کا مزار ہے اس جگہ نے بھی ریکویسٹ کی تھی حضور میرے جگہ پہ بھی کچھ نقصان نہ پہنچے۔ یہ 4 چیزوں کو چھوڑ کر سارا کلیئر جل گیا۔ آپ جلال میں آنکھیں کھول کر صابر پاک گلیر کے جھاڑ کو پکڑے اور آنکھیں کھول کر بالکل پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں سے آپ کے پیروں سے پاس سے گرمی پھیلنا شروع ہوئی، جہاں لگتی آگ، جہاں لگتی آگ، کیونکہ 55 سال کی عمر میں صابر پاک کلیئر آئے تھے۔ کتنے سال عمر تھی؟ اب پھر یہ 12 سال ملا لیں، کتنے سال ہو گئے؟ اب 66 سال تک، یعنی 55 سال کی عمر میں کھڑے رہے آپ بوڑھے لوگ، کھڑے رہ گئے جلال میں، یوں سمجھیے رب کی محبت میں 12 سال گزر گئے، سارا کلیئر جل گیا۔ بابا فرید گن شکر کو بڑے، کیونکہ سارا روشن تھا۔ ایک دن بابا فرید نے کہا کہ کون ہے یار میرے جو ہے صابر کو بٹھائے، تو شیخ شمش الدین ترک پانی پتی نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے میں جا کر آپ کے مرید کو بٹھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب یہ آئے، اور جب آئے تو بالکل شہر کے باہر ٹھہر کر آواز دی کہ حضور حضور مجھے آپ کے پیر نے بھیجا ہے، میں آپ کے پیر کے حکم سے آیا ہوں۔ تو آپ پیر کا نام سننا تھا، استخارہ یعنی کیفیت سے باہر آئے، آگے کہا علم اللہ دیکھو ہمارے پیر کا بھیجا ہوا کوئی قاصد آیا ہے، اس کو تمہیں اندر لاؤ، اس کو اندر لے کر آؤ۔ اب وہاں سے شیخ شمس الدین پانی پتی اب اندر آئے، اگر بغیر اجازت کے آتے تو جل جاتے، اب اندر آئے تو آگ نے اثر نہیں کیا۔
اندر آئے اور آپ بابا فرید نے کہا تھا دیکھو میرا صابر جو اس حالت میں کھڑا ہے اس کے سامنے نہیں آنا, پیٹھ پیچھے ٹھہر کر بات کرنا, سامنے جو بھی آئے گا پھر وہ جل کر راکھ ہو جائے گا, پیٹھ پیچھے ٹھہر کر بات کرنا. صابر پاک کھڑے ہیں گلیر کی جھاڑ کو پکڑ کر. ابھی شیخ شمس الدین پانی پتی صابر پاک کے پیٹھ پیچھے گئے, قرآن پڑھنا شروع کیا. بولو نا سبحان اللہ. قرآن سلسلے چشت کے بزرگ قرآن کی تلاوت کو بہت پسند کرتے ہیں, قرآن خوب پڑھتے بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. قرآن پڑھنا شروع کیا تو صابر پاک نے کیا, پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گئے. صابر پاک نے کیا, کیونکہ شیخ شمس الدین پانی پتی بہت زبردست قاری بھی تھے, جب خاموش ہو گئے صابر پاک نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے ہو, پڑھو نا. بولو نا سبحان اللہ, پڑھو نا, خاموش کیوں ہو گئے ہو. کہا حضور تھک گیا ہوں کھڑ کر, تھک گیا ہوں. صابر پاک نے بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر پڑھو. بولو حضور یہ تو بید بھی ہے, آپ کھڑے رہو اور میں بیٹھا رہوں. آپ کھڑے رہے اور میں بیٹھا رہوں, یہ تو بید بھی ہے. بولے اچھا لو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں, ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب 12 سال سے کھڑے تھے, ہڈیاں رگا آپ کے پورے جام ہو گئے تھے. یہ سمجھے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بڑی مشکل سے آپ کے ٹھیکہ دے کر گلے کے جھاڑ کو بھیجا گیا. پھر آپ پڑھنے لگے, پڑھے پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گئے. صابر پاک نے کہا اب کیوں خام بیٹھے؟ بولے حضور بھوک لگ رہی ہے, حضور بھوک لگ رہی ہے. بولے کھاؤ نا, یہ گلے کا جھاڑ ہے, علم اللہ اس کو دو. کہا حضور یہ تو بید بھی ہے, جب تک آپ نے کھائے میں کیوں کھاؤں گا. تو لو نا ہم بھی کھا لیتے ہیں, کیونکہ پیر نے تجھے بھیجا ہے. خود بھی کھلا, خود بھی کھا. تب 12 سال کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہونا خاموش ہو. جب آپ بیٹھے آگ بجھنا شروع ہوئی. لہٰذا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تو خاص طور پر دہلی سے کلیر آتے تھے. نظام الدین اولیاء بار بار کہتے تھے جانا ادب سے ملاقات کر آنا. ایک دن بابا فرید نے کچھ قوالوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے نظام کے پاس اور جا کر وہاں قوالی کرو. وہاں سے آتے آتے کلیر ہوتے ہوئے آنا, آتے آتے کلیر ہوتے ہوئے آنا. دلی سے پاک پٹن سے دہلی آئے نظام الدین اولیاء کا دربار میں, کیونکہ نظام الدین اولیاء کو بابا فرید نے اپنے جمال والا نور دیا تھا اور صابر پاک کو جلال والا نور عطا فرمایا تھا. اب یہ قوال آئے تو یہاں پر خوب ان کو کھانے کو بھی ملا, پیسہ بھی خوب ملا. نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں بہت خوش ہوئے, یہ بہت خوش ہو کر یہاں سے پیر کی بات یاد آئی. صابر کیونکہ بابا فرید نے بھیجا تھا نا ان قوالوں کو, چلو بھائی جاتے جاتے ہم کلیر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اب کلیر پہنچے, علم اللہ نے کہا دیکھو ابھی صابر پاک جو ہے نا کیفیت میں ہے, اب جب ہوش میں آئے جب تک بیٹھے رہو. اب 1 دن ہوا, 2 دن, 3 دن گزر گئے. اب ملنا کیا, جنگل ہے, وہاں تو اچھا کھا کر آئے تھے, یا جنگل تھا, جنگل میں صرف ان کو پتے کے علاوہ کچھ ملتا نہیں تھا. خادم جو ہے گلیر کے جھاڑ کو پتے کو توڑتا وہ کھاتے. 3 دن گزرے, 3 دن کے بعد ہوش آیا صابر پاک. فرمایا علم اللہ نے کہ حضور پاک پٹن سے بابا فرید نے کچھ قوالوں کو بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا پیر کیسے ہے, میرا پیر کیسا ہے؟ تو یہ کہا اور پھر آگ بند کر ٹھہر گئے, پھر وش کی کیفیت میں چلے گئے. اب یہ قوال والی تو پریشان ہے, 3 دن کے بعد تھوڑا ہوش آیا تھا, پھر چلے گیا ہوش, پھر چل گئے. اب جانے اب دل میں آرڈر ہے کہ یار بابا فرید نے ہم کو کہاں عذاب میں بیچ دیا ہے. دلی میں تو اچھا کھانا کھایا, اچھا پیسہ ملا, نہ پیسہ ملتا ہے نہ کھانا ملتا ہے. جہاں 3 دن 4 دن تو صابر پاک کو ہوش نہیں آتا ہے. پھر 4 دن گزر گئے, 4 دن کے بعد پھر ہوش آیا. وہی پتے ہوش آ کر کہا کہ علم اللہ اس قوالوں کو اس پتے میں نمک ملا کر دو. یہ کہا پھر آگ بند کر کے ٹھہر گئے. اب پھر 2-3 گزر گئے, قوالوں کی تو حالت رہ گئی پتے کھا کر. اب آخری بار پھر ذرا ہوش آیا کہ علم اللہ یہ پتے ان کو دو, کھاؤ. وہ پتے لیے ان لوگوں نے کپڑوں میں بن لیا. یہ کیا کھا کر یہ ہوگا, پتے بن لیے اور بن لے کے بولے اب سلام کیا تو سلام کا جواب دیا. بولے اب اجازت ہے. پھر سلام کا جواب دے کے صابر پاک پھر چلے گئے اپنی کیفیت میں. تو علم اللہ سے ان لوگوں نے کہا, قوالوں نے, اب ہمیں اجازت دیے, سلام بھی ہو گیا, ہم جاتے ہیں. تو چلے گئے واپس پاک پٹن. صابر پاک اسے بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں گئے. بابا فرید نے کہا کہ تم نے نظام سے ملا؟ بولے حضور مل کر آئے آپ کے نظام سے, بڑا جلال و جلال ہے آپ کا دربار ہے, بڑے بڑے بادشاہ ملنے کے لیے ترستے ہیں, ہزاروں لاکھوں مرید وہاں پر کھانے کے لیے رہتے. پھر آپ نے فرمایا میرے صابر سے ملا؟ بولے حضور یہ آپ نے کام بھیج دیا تھا, 4 دن تک تو ہوش رہتا نہیں تھا, وہ پتے کھانے کو ملتے تھے. آخر کار آپ نے فرمایا یہ تو بتا میرے صابر نے دیا کہا تھا. کہا حضور کچھ پتے جو تھے ہم نے راستے میں پھینک دیے باندھ کر, پتے جو تھے اس کو راستے میں پھینک دیے باندھ کر. اور پتے
جلال میں بابا فرید گنج نے فرمایا ارے نادانو تمہاری دنیا کو تو نظام نے سنوار دیا تھا, اگر وہ پتے سنبھال کر کھا لیتے تو تمہاری آخرت بھی سنور جایا کرتی تھی. وہاں دنیا مرنی ہے, یہاں آخرت کا سوال تھا. خیر یہ بتاؤ میرے صابری نے کہا کیا؟ تو خوالین کا حضور یہ کہا کہ میرا پیر کیسے ہے. یہ جملہ بابا فرید کو سننا تھا وجد کی کیفیت. میرے مرید نے یہ کہا اور 3 دن تک بابا فرید گنج شیخر وجد کی کیفیت میں رہا. الغرض صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جاہو جلال, وہاں پر پھر آپ کا جلال کم ہونا تھا, دین کا کام بڑھتا گیا, شمس الدین پانی پتی کے ذریعے کام ہوتا رہا. پھر آپ جب انتقال فرما گئے تو آپ نے اپنے مرید کو کہا تھا شمس الدین کو, جب میرا انتقال ہوگا تم صرف ارادہ کر لینا غسل دینے کا, غسل خود بخود ہوگا. تم ارادہ کرنا کفن پہنانے کا, کفن خود بخود پہنایا جائے گا. تم ارادہ کرنا جنازے کی نماز پڑھنے کا, تم نہیں پڑھائے گے کوئی آئے گا. لہٰذا شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جب میں یہ واقعہ کیونکہ وقت ختم ہو گیا میں سناتا کہ کس طرح کا ہوا. پھر آپ کے پیر و مرشد کا انتقال یعنی صابر پاک کا جب انتقال ہوا, انتقال کے بعد جو ہے آپ پہنچے اور ارادہ کیا تو خود بخود غسل ہوا, خود بخود کفن بنایا گیا. جنازے کے لیے دیکھیے اتنے جنگل میں اکیلا ہوں, لیکن جنازے کے لیے جماعت ٹھہری تو ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ کی روحیں وہاں موجود تھے. پھر آپ شام میں ایک نقاب پوش نے کہا ٹھہرو ہم جنازہ پڑھائیں گے. جنازے کی نماز اور نقاب پوش نے پڑھائی اور پڑھا کر گھوڑے پہ جانے لگے تو مرید نے رو کر کہا حضور آپ تو چلے جائیں گے, تاریخ لکھی جائیں گی, مجھے پوچھا جائے گا کہ جنازہ کس نے پڑھایا, میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کون ہے جو آئے بھی اور اس جنگل میں میرے پیر کا جنازہ پڑھائے اور واپس گھوڑے پہ جا بھی رہے ہیں؟ تو حضرت شمس الدین پانی پتی کہتے ہیں میرے سوال پر اس گھوڑے پہ آنے والے نقاب پوش نے جب نقاب اٹھایا تو میں نے دیکھ کر حیران ہوگا, کوئی اور نہیں صابر پاک ہی تھے, کوئی اور نہیں صابر پاک ہی تھے جو اپنے جنازے کی نماز اب خود پڑھانے آئے تھے, اب خود پڑھانے آئے تھے. اور فرمایا تھا شمس الدین تو نے کہا تھا نا فنا کیا ہے بقا کیا ہے, دیکھ یہ جو میری میت رکھی ہے یہ فنا ہے اور جو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اس کو بقا کہا جاتا ہے. یہ میرے صابر پاک کے پردہ فرمانے کے 200 سال تک بھی کوئی مزار کی زیارت نہیں کر سکا. جلال اتنا تھا, بولو نا سر, جلال اتنا تھا. 200 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے آپ کا جلال کم ہوا. پھر آج وہاں پر مجمع لگا ہوا ہے لوگوں کا. آج جو کلیر میں اسلام کی بہاریں دکھ رہی ہے وہ صابر پاک کا صدقہ ہے. آج بھی آپ کا جلال اور جاہو جلال جاری ساری ہے. انشاءاللہ ہم حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ وظائف بھی میں پڑھانا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. آج صابر پاک کے اس مبارک ذکر میں ہم نے نیت تھی کہ 2 دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے. تو لہٰذا کلمہ طیبہ پڑھا گیا ہے 2-3 دن کے اندر. جتنے لوگوں نے پڑھا ہے وہ سب کا سب ثواب ہم صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں. کتنے مرتبہ؟ 2,81,000 81,000 مرتبہ الحمدللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا گیا ہے. جتنے جنہوں نے پڑھا ہے مولا اس سب کا ثواب صابر پاک کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے قبول فرما. اور انشاءاللہ ابھی کہ وقت ختم ہو گیا ہے, میاں وہ مٹھائی لا کے سامنے رکھو, وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ڈائریکٹ اذان ہوگی, ذکر انشاءاللہ کیونکہ آنے والا اتوار میں یہ آخری بات سن لیں, آنے والا اتوار جو ہے محفل نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آنے والے اتوار کو جو یہ ہماری خانقاہ بنی جس کے نام سے خانقاہ محبوب اولیاء حضرت سیدنا برہان الدین بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس ہے اور ان کا عرس میرے گھر پر ہے الحمدللہ. فاتحہ مغرب کی نماز کے ساتھ فاتحہ ہوگی, وہ گھر کا ملیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو میرے سلسلے میں مرید ہے ان کے لیے تو ضروری ہے کہ برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس میں ضرور آئے اور ان کے لیے انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گے آنے والے اتوار تک. سورہ فاتحہ اپنے گھروں میں خود بھی پڑھے. اب تو مرید تو خاص طور پر پڑھے, بعد مریدوں کے میسج آئی نہیں ہے, میں کہا خاص طور پر پڑھو اور برہان الدین اولیاء کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے پہنچو. آنے والا اتوار محفل نہیں رہیں گی انشاءاللہ. وہ حضرت برہان الدین اولیاء کی فاتحہ ہے وہ میرے گھر پر میں انشاءاللہ آپ نماز کے بعد ایڈریس بتائی جائے گی. لہٰذا آج صابر پاک کی فاتحہ کے تحت ہم نے یہاں کچھ مٹھائی منگائی ہے. پہلے ہم فاتحہ دلائیں گے, اس کے بعد اذان دی جائے گی. نماز کے بعد انشاءاللہ یہ تبرکات تقسیم کیا جائے گا. سب نیت کے لیے فاتحہ ہم صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچانے کی نیت سے پڑھے. الفاتحہ.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین. جو کچھ کلمہ طیبہ پڑھا گیا ہے، فاتحہ پڑھی گئی ہے، نظر و نیاز کیا گیا، سب تیری نظر کرتے قبول فرما. تو ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ، اہل بیت کے صدقہ، صحابہ کے صدقے میں بالخصوص سرکار سیدنا مخدوم علی احمد علاء الدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے قبول فرما. جن جن لوگوں نے پڑھا ہے مولا اس کو پڑھنے کو قبول فرما. حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے توفیق میں مولا ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہماری خانقاہ محبوب اولیاء کو دین کی 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. تمام مریدین کو مولا دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو میرے مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بالخصوص صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے توفیق میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.